والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وقاتليهم وظالميهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات سیرت پیغمبر اکرم کے حوالے سے آپ کے سامنے جو سلسلہ گفتگو جاری اس کے آج 7ویں مرحلے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں اور اس امید اور تمنا کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ حضرات جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے مجلس میں ہم کو بولنے کا موقع دیں. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جہاں ذکر اہل بیت کی بات آ جائے ذکر محمد وآل محمد ایسا ذکر ہے کہ جو ہر اعتبار سے برکت بھی ہے اور اس کی برکت میں اضافہ اس وقت میں ہوتا ہے کہ سننے کے ساتھ ساتھ آدمی پوری توجہ بھی دے رہا ہو. ایک صلوات پڑھیں محمد. تو یہ قرآن کریم کے سورہ مبارکہ جمعہ کی آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئی جس میں نبی کریم کی عظمت اور اہمیت کو پیش کیا گیا اور نبی عرضوں کی در حقیقت نبی رحمت کے دنیا میں آنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ دنیا سے ہر طرح کی برائی کا خاتمہ ہو جائے اور دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جائے. ظلم و ستم ہر دور میں رہا اور آج بھی ظلم و ستم جاری ہے اور ابتدا ہی میں ایک گزارش بھی میں نے 2 مجلسوں میں سے قبل بھی کہا کہ جہاں بھی ظلم و ستم کی بات آئے در حقیقت یہ کربلا صرف کوئی یاد ہی نہیں ہے بلکہ کربلا بہت بڑی تحریک کا نام ہے. کربلا در حقیقت نام ہے دنیا کے سامنے انسانیت کا پیغام دینے کا. کربلا در حقیقت نام ہے انسانی ضمیر کو بیدار کرنے کا. کربلا در حقیقت نام ہے کہ دنیا میں کہیں بھی ظلم و ستم ہو رہا ہو اس ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانے کا. لہذا اگر کربلا کا بہت بڑا پیغام ظلم کے خلاف قیام تھا تو آج بھی اگر کہیں بھی کسی طرح کا ظلم ہو رہا ہے تو ہر انسان کا انسانی فریضہ یہ ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائے اور بالخصوص جو حقیقی اسلام سے وابستہ ہو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ دنیا میں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو اس ظلم کے خلاف اس کی آواز اٹھنا چاہیے. اس لیے کہ کربلا کے ساتھ ساتھ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب
فرمایا تھا کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، کہ اگر تم علی بن ابی طالب کے چاہنے والے ہو، اگر تم اپنے کو حقیقی مسلمان سمجھتے ہو، تو تمہاری ایک پہچان یہ بھی ہونا چاہیے کہ دنیا میں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو، تم یہ نہ دیکھو کہ ظلم کرنے والا کون ہے، یہ نہ دیکھو کہ مظلوم کون ہے، بلکہ جو بھی ظالم ہو اس کے خلاف کھڑے ہو اور جو بھی مظلوم ہو اس کا ساتھ دو۔ کسی دین و مذہب کی قید نہیں ہے، بلکہ یہ جملہ تھا کونا للظالم خصما، تم ظالم کے خلاف کھڑے ہو، ظالم کا مقابلہ کرو، ولی مظلوم ہونا، اور مظلوم کی حمایت کرو، مظلوم کی مدد کرو۔ آج اگر انسان سے بتائیے نائجیریا میں حق کے سلسلے میں آواز اٹھانے کے اوپر کبھی کسی نے سوال بھی کیا کہ ان کا جرم کیا ہے، اور یہ ظلم کرنے کے ان کے پاس خود نائجیرین حکومت کے پاس کوئی توجیہ ہے، کوئی وجہ ہے، کچھ نہیں ہے۔ آپ کے سامنے ہے کہ ابھی 40 میں چہلم میں ایک جرم یہ ہے کہ چہلم کے موقع پر نام حسین پر 1.5 کروڑ لوگ جمع ہو گئے۔ یہ آسان چیز نہیں کہ جہاں ایک طرف دین اسلام کے خلاف بڑی بڑی طاقتیں زور لگائے ہوئے ہوں، استعمار پورا زور لگائے ہے کہ دین اسلام کو ختم کر دیا جائے، جہاں بڑی بڑی طاقتوں کی صرف ایک تمنا ہے کہ ہم دین حق کو مٹا دیں۔ یہ مختلف ناموں سے جو آپ کے سامنے گروہ وجود میں آ رہا ہے، ان کا اصل مقصد ہی ہے کہ دین حق کو مٹا دیا جائے۔ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم طاقت لگانے کے بعد، دولت لگانے کے بعد، پورا زور لگانے کے بعد، پلاننگ کے بعد بھی اپنے مقصد پہ کامیاب نہیں ہو رہے۔ اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ ایک دو نہیں بلکہ ایک انسان پیغمبر کے مشن کو لے کر اٹھتا ہے، کروڑ 1.5 کروڑ لوگوں کو اپنے ساتھ کر لیتا ہے، اور پھر جہاں نام حسین آ جائے وہاں یہ بھی کوئی نہیں دیکھتا کیا ہے، گولیاں چل رہی، کچھ نہیں۔ اسی 40 میں جو مومنین جمع ہوئے، جو میں نے کہا کہ 50 لاکھ کم از کم تعداد تھی، بلکہ اس سے زیادہ بیان کیا گیا، چہلم میں جو 40 میں وہاں کے مومنین جمع ہوئے، ہر طرف سے حملے تو اس کے بعد 50 لاکھ سے زیادہ لوگ جمع ہو رہے تھے۔ اس نے دنیا کو حیرت زدہ کیا ہے۔ اگر اس ہفتے کچھ ہوا ہے، یہ در حقیقت اس 40 کا رد عمل تھا جو ظاہر ہوا ہے۔ اور پھر جو لوگ مارے گئے ہیں ان کی تعداد کوئی 2-4 نہیں ہے، تقریباً 1000 مومنین مارے گئے۔ اور ابھی پچھلے سال رمضان میں ان کے 3 بیٹے اسی حملے میں مر چکے تھے، ایک بیٹا باقی تھا، وہ برسوں مرا ہے۔ یعنی 4 بیٹے اس عالم جلیل کے اسی ظلم و ستم کا شکار ہوئے۔ اور یہ بھی خبر ہے کہ ان کی شریک حیات بھی اسی ظلم و ستم کا شکار ہوئی، اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ اسی حملے میں جتنے ان کے باڈی گارڈ تھے وہ سب مرے، جو ان کے خاص گروہ تھے، خاص افراد، وہ سب 1000 افراد کی تعداد کم نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ کیوں جمع ہوئے تھے؟ ایک توجیہ پیش کی گئی کہ وہاں سے فوجی لشکر، فوجی قافلہ گزر رہا تھا، اس ہلکی سے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ اپنے امام باڑے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، یہ اپنا ایک پروگرام کر رہے تھے امام علی رضا علیہ السلام کے سلسلے میں۔ امام کے نام پر جمع ہوئے تو مومنین ابھی آ رہے تھے، ابھی سب جمع بھی ہوئے، وہاں پر اٹیک اتنے۔ اور اس وقت صورتحال ہے، میں نے اس لیے درمیان میں عرض کیا کہ آج دین حق پر ہونے کے بعد ہماری بہت بڑی ذمہ داری، اولاً ہم کو معلوم ہو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور معلوم ہونے کے بعد یہ نہیں ہے کہ ہم صرف زبان سے افسوس کرتے ہیں کہ بہت غلط ہوا، نہیں، صرف یہ نہیں ہے، اگر ہم واقعی مسلمان ہیں تو ہماری بہت بڑی ذمہ داری، جس حد تک بھی ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں، ہمارا انسانی فریضہ ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ جو جس پیمانے پر کر سکتا ہے، جس کی ذمہ داری ہے، آپ اپنی آواز کو جہاں تک پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں۔ اگر دہلی میں نائجیرین ایمبیسی تک آپ اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں، آپ اپنا احتجاج درج کر سکتے ہیں، یہ انسانی ذمہ داری کریں۔ آپ اپنے بھوپال میں مختلف اخبارات اور مختلف جگہوں پر اگر آپ اپنا اعتراض درج کرا سکتے ہیں، دوسروں تک پیغام پہنچے کہ بھائی ہم ظالم کے خلاف ہیں، ہم مظلوم کے ساتھ ہیں۔ یہاں صرف دین و مذہب کی بات نہیں ہے، یہاں تو ظالم و مظلوم کی بات ہے، ایک طرف ظلم ہو رہا ہے، گناہ ہوا ظلم ہے، اور پھر ساری چیزوں سے ہٹ کر یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں جو ہونا چاہیے، اور ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ جس حد تک بھی کوشش کر سکتا ہے کوشش کرے، اس لیے کہ خود جس دین کے ہم ماننے والے وہاں سرا برابر۔ آپ خود زیارتوں میں اکثر جملہ کرتے ہیں کہ ظالم پر بھی لعنت ہو
اور جو ظلم کو دیکھ کر خاموش رہ جائے اور ظلم پر راضی رہ جائے، اس کو بھی ظالم کے ساتھ شمار کیا گیا۔ الحمدللہ ہمارا ایسا کوئی نہیں، کوئی ظلم پہ راضی نہیں ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا سکوت سبب بن جائے کہ ظالم کو سہارا مل جائے۔ نہیں، یہی آواز اٹھانا ظالم کے لیے کبھی کبھی نقصان کا سبب بنتا ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ یہاں بیٹھ کر ہم آواز اٹھا کیا کر لیں گے، نہیں، خود یہ آواز اٹھانا ہی، آپ اپنے لیے آواز نہیں اٹھا رہے بلکہ آپ مشیت پروردگار کے لیے اور خدا کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر درمیان میں خدا کا نام ہوگا، خدا کے لیے کوئی قدم اٹھائیں گے تو اللہ جہاں کی آواز کا اثر وہاں پیدا کر سکتا ہے۔ اتنا یقین ہے کہ ایک طرف آواز اور دوسری طرف، اس حوالے سے اگر ہم ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم ایک ایسی نعمت جو اللہ نے آپ کو دی ہے کسی اور کو نہیں دی، اس نعمت کا استعمال ضرور کر سکتے ہیں۔ اور آج کے زمانے میں کہوں کہ اس نعمت کے بدلے اللہ نے ایک اسلحہ آپ کو دیا ہے، کسی کو نہیں دیا ہے۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم اس اسلحے کا استعمال تو کر سکتے ہیں۔ وہ اسلحہ کوئی آج کی توش نہیں ہے، کوئی گن نہیں ہے، کوئی مشین نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ معصوم نے فرمایا ہے کہ الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ ہم اگر کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم ہاتھوں کو اٹھا کر بارگاہ پروردگار میں ظالمین کی نابودی کی دعا تو کر ہی سکتے ہیں۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم اللہ سے ان مظلومین کے لیے دعا تو کر ہی سکتے ہیں۔ کہ کم از کم معمولی سے معمولی فریضہ ہمارا ہے کہ ہم اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، ایک نماز، ہر نماز کے بعد ان مظلومین کی حمایت میں ہم دعا کریں۔ اور ہماری دعا یہ ہے کہ دنیا میں صرف وہی نہیں، جہاں بھی ظالم ہو ہم دعا کروں، ظاہر بات واسطہ ہو پروردگارہ آل محمد کا واسطہ ہے۔ دنیا میں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، خدایا ظالمین کا خاتمہ فرما۔ پروردگارہ جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، جو مومنین خدایا ظلم و ستم کے شکار ہیں، تجھے باب الحوائج کا واسطہ ہے، ان تمام مومنین کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما۔ اور اس عالم جلیل کے لیے بھی ہماری دعا ہونا چاہیے کہ جو اس وقت کنڈیشن ہے، کوئی خبر نہیں ہے جو کس حالت میں ہے، زخمی ہو چکے ہیں، کئی گولیاں ان کے بھی لگی، آخری فوٹو جو آئی تھی وہ زخمی حالت میں ہے، بے ہوش ہے۔ خدا سے ہم یہ بھی دعا کرے باب الحوائج کے صدقے کہ خدایا اس عالم جلیل کی حفاظت فرما، تاکہ وہ ایک شخص جو اٹھا، افریقہ میں اٹھا اور اس نے آل محمد کا پیغام اس جگہ پر پہنچایا ہے، یقیناً آج اس کا احسان آل محمد کے دین کے اوپر ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے، ہم بھی آل محمد کے چاہنے والے ہم نے کتنوں تک آل محمد کا پیغام پہنچایا ہے، اور اس ایک شخص نے کھڑے ہو کر، آسان نہیں ہوتا، 1 کروڑ سے زیادہ، تو آج ہمارے اوپر حق ہے کہ اس کے لیے دعا کریں۔ ہماری اصل دعا یہ بھی باب الحوائج کے صدقے میں آج ہم اس باب الحوائج کا تذکرہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اس لیے کہ آل محمد کے گھرانے میں سبھی باب الحوائج ہیں، لیکن شہرت کے اعتبار سے 3 شخصیتوں کو باب الحوائج کہا گیا ہے، جن میں سے ایک کمسن شہزادہ جس کو باب الحوائج کہا گیا ہے۔ ہم اس باب الحوائج کے صدقے میں دعا کریں، پروردگارہ اسی باب الحوائج کا واسطہ ہے اس عالم جلیل کی حفاظت فرما، خدایا اس عالم جلیل کو اس کے مقصد میں کامیاب فرما، خدایا تجھے عظمت اہل بیت کا واسطہ ہے، جو بھی ظلم و ستم اس عالم جلیل کے اوپر ہو رہا ہے اس کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ چونکہ بات پیغمبر اکرم کی تھی، نبی کریم کا تذکرہ تھا، آج اس نبی کریم کی معرفت کے لیے، نبی کریم کو پہچاننے کے لیے ایک مرحلہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہماری زندگی میں ظلم نہ پایا جاتا، اور جب آدمی ظلم کا شکار ہوگا تو کبھی بھی رحمت للعالمین کو نہیں پہچان سکتا، اس لیے کہ رحمت اور ظلم آمنے سامنے ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی میں ظلم پایا جاتا ہو اور ہم مجسمہ رحمت کو پہچان لیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی میں ظلم پایا جاتا ہو اور جو مجسمہ رحمت ہو اس کی معرفت ہم کو ہو جائے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس رحمت للعالمین کو پہچاننے کے لیے آج ضروری ہے کہ ہم پہلے اپنے کو ظلم و ستم سے دور کریں، اور ظلم کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کا مال ہڑپ لینا، ظلم کا مطلب صرف یہ نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ جو دین حق جس کے آج ہم پیروکار ہیں، اور یہ بھی الحمدللہ آج تنہا ہمارا ایک مذہب ایسا ہے کہ جس کی بنیاد عدل کے اوپر ہے، ظلم کے خلاف ہے۔ آج تنہا محمد کا ایک دین ایسا دین ہے
کہ جہاں ہر چیز کی بنیاد عدالت کے اوپر ہے، یہاں ظلم کا ذرہ برابر کوئی تصور نہیں ہے۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ آج ہم تقریباً 1400 سال سے دو یادوں کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بھی ایک آج ہماری پہچان ہے، دلیل ہے اس بات کی کہ ہمارے مذہب کی بنیاد کیا ہے۔ ایک طرف ایک قیام جو ہو چکا ہے اس کی یاد ہم مناتے ہیں، اور ایک قیام جو ہونے والا ہے اس کی یاد مناتے ہیں، اور ان دونوں قیاموں کی مماثلت ہے، وہ دونوں قیام پہلے ہی ایک ہیں۔ وہ قیام جو پہلے ہوا ہے جس کی آج تک ہم یاد مناتے چلے آ رہے ہیں، وہاں بھی ظلم کے خلاف قیام تھا۔ آج ہم یاد کربلا منا رہے ہیں، آج اگر ہم ذکر کربلا کر رہے ہیں، آج اگر ہم سرکار سید الشہداء کا تذکرہ کر رہے ہیں، آج اگر ہم نواز نبی کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ نواز نبی نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تھی، عدالت کو قائم کرنے کے لیے قیام فرمایا تھا۔ اور ایک دوسرا قیام جس کے ہم منتظر ہیں، اس کے لیے بھی یقینی طور پر جب وہ آئے گا ظلم و ستم کا خاتمہ کرے گا، جب وہ آئے گا عدالت کو قائم کرے گا۔ اب آپ اپنی پہچان کو پہچانیے، آل محمد کے دین کی حقیقت کو دنیا پہچانے۔ یہ دو یادوں کے درمیان زندگی اسی لیے، ایک طرف وہ قیام جو ہو چکا ہے وہاں بھی عدالت کے لیے قیام ہوا تھا، اور ایک یاد جو آنے والی ہے، جو ظہور ہونے والا ہے، وہاں بھی عدالت کے لیے قیام ہوگا۔ یعنی آج ہمارا وہ مذہب ہے جو دو عدالتوں کے درمیان زندگی گزار رہا ہے۔ اب اس کا مطلب جو بھی اس دین سے وابستہ ہوگا اس کی زندگی میں ظلم نہیں پایا جائے گا۔ ایک سلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ اور پھر یہاں تک بات آنے کے بعد کہ جہاں تک ظلم کی بات ہے، ظلم کے مقابلے میں عدالت آتی ہے، اور ہمارے عام طور پر عدالت کے درمیان ہم لوگ انصاف کرتے ہیں، جبکہ عدالت ایک ایسی چیز ہے آپ کے سامنے کہ ہمارے اصول دین میں توحید کے بعد اللہ کی جس صفت کا ہم اقرار کرتے صرف عدالت ہے۔ تو سوال ہے کہ اللہ کے دوسری صفتیں نہیں ہیں؟ اللہ کے ساری صفتیں پائی جاتی ہیں، اور ان ساری صفات کا عقیدہ رکھنا واجب ہے، اور جب تک عقیدہ نہ ہو گیا توحید مکمل نہیں ہے۔ اور پھر ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر صفت اس کے عین ذات ہے، یعنی ایسا نہیں کہ ذات الگ ہو صفت الگ ہو، جیسے ہمارے آپ کے معاملہ ہوتا ہے، ہم الگ ہیں، ہمارا علم الگ ہے، شاعر الگ ہے، اس کی صلاحیت الگ ہے، لیکن آپ پروردگار عالم کا ایسا نہیں کہ اللہ الگ ہو، اس کا علم الگ ہو، اللہ الگ ہو، اس کی قدرت الگ ہو، اللہ الگ ہو، حی ہونا الگ ہو، نہیں، جو ذات ہے وہی صفت ہے۔ لیکن تمام صفات میں اصول دین میں صرف عدالت کو کیوں رکھا گیا؟ آج توحید کے بعد اگر دوسری چیز عدالت، تو صرف کس لیے عدالت؟ اس لیے کہ عدالت ایک ایسی صفت ہے کہ اگر آپ نے اللہ کے لیے عدالت کا اقرار کر لیا اور آپ کو یقین ہو گیا کہ اللہ عادل ہے، تو خود بخود سارے صفات کا آپ کو یقین ہو گیا۔ یعنی عدالت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ نے عدالت کو مان لیا، گویا خود بخود سارے اچھی صفات کا اقرار کر لیا، اب الگ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عدالت کا مطلب جو عام الفاظ میں کہا جاتا ہے ہمارے یہاں انصاف، تنہا انصاف نہیں ہے۔ عدالت کا مطلب جیسا ہونا چاہیے ویسا کرنا، اگر اس کے خلاف ہو رہا ہے تو یہ ظلم ہے۔ اور زبان سے کہہ دینا آسان ہے کہ ہم عدالت کرتے ہیں، لیکن عملی منزل میں آدمی صبح سے شام تک کا اگر جائزہ لے لے کتنے ظلم انسان کرتا ہے۔ کبھی اپنے گھر والوں میں ظلم ہے، کبھی بیوی بچوں میں ظلم ہے، کبھی دوستوں پر ظلم ہے، حتیٰ کبھی نوبت آتی ہے خود انسان اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے۔ زبان سے کہہ دینا آسان ہے کہ ہم عادل ہیں، لیکن ہم جائزہ لیں کس حد تک ہم عدالت کو کرتے ہیں۔ انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اپنے اعضاء و جوارح پہ ظلم کرتا ہے۔ کل میں نے ایک اشارہ کیا تھا کہ ان اعضاء و جوارح سے گناہ انجام دینا خود ان اعضاء و جوارح کے اوپر ظلم ہے۔ ان اعضاء و جوارح سے معصیت انجام دینا خود اس کے اوپر ظلم ہے۔ تو ایک پر اللہ عدالت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اب یہاں پر پہنچ کر ایک اور جملہ عرض کر دوں، جب عدالت کی بات آتی ہے، آج دنیا دین اسلام کے اوپر بہت سی چیزوں میں اعتراض کرتی ہے، اور سب سے بڑا اعتراض یہاں پر الحمدللہ خواتین بھی کثیر تعداد میں ہیں۔ عام طور پر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اسلام نے مردوں کو حقوق زیادہ دیے ہیں، عورتوں کو کم دیے ہیں، اور یہی جو ایک اعتراض ہوتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو ظلم کیا ہے۔
لیکن یہ نہیں ہے جو کہ مسلمان اس لیے عرض کرو، پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ جتنے حقوق اسلام نے عورتوں کو دیے ہیں کائنات میں کسی دین میں تصور بھی نہیں ہو سکتے۔ جو اہمیت اسلام نے عورت کو دی ہے کسی بھی دین کسی مذہب میں اتنی اہمیت نہیں دی گئی۔ اور پھر اسی بنیاد پر اعتراض کیا ہوتا ہے کہ اگر سارے حقوق دیے ہوتے تو برابری کا خیال رکھا ہوتا، کیوں ہر جگہ برابری کا خیال نہیں رکھا گیا، مساوات کا خیال نہیں رکھا گیا؟ لیکن میں بھی اعتراف کرتا ہوں کہ اسلام نے ہر جگہ برابری کا خیال نہیں رکھا ہے، بلکہ ہر جگہ اسلام نے عدالت کا خیال رکھا ہے، اس لیے کہ عدالت اور ہوتی ہے، مساوات و برابری اور ہوتی ہے۔ دنیا مساوات و برابری کو دیکھ کر اعتراض کرتی ہے، لیکن اگر دنیا کو اسی نقطے کا احساس ہو جائے کہ اسلام برابری کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ عدالت کو دیکھتا ہے، ایک مرحلہ آتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ دوسرے حقوق ہیں، مردوں کے ساتھ دوسرے حقوق ہیں۔ اسلام کا دوسرے کہتے ہیں کہ برابری ہونا چاہیے، مساوات ہونا چاہیے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عدالت کا خیال رکھا۔ ایک مثال اپنے جوان بھائیوں کے لیے عرض کر دوں، دیکھیے مساوات و برابری یہ ہے کہ اگر 4-5 آدمی میری نگاہوں کے سامنے کھڑے ہوں، ایک 5-6 سال کا بچہ ہو، اس کے بغل میں 20-25 سال کا جوان ہو، ایک 40-50 سال کا انسان ہے اور ایک 80-90 سال کے بزرگ ہیں، دیکھیے برابری تو یہ ہے کہ اگر ہم 50 کلو کا بوجھ 25 سال کے جوان کو دے رہے ہیں تو وہی 50 کلو کا بوجھ 5 سال کے بچوں کو بھی اٹھانے کے لیے دیں۔ برابری تو یہی ہے، پھر وہی 50 کلو کا بوجھ 50 سال کے آدمی کو دیں، وہی 50 کلو اٹھانے کے لیے 80 سال کے جوان کو بھی دیں۔ دیکھیے برابری یہی ہوگی، مساوات ہی ہوگی کہ جو بوجھ ہم نے اس کو دیا ہے وہی اس کو دے، وہی اس کو دے، یعنی برابری کا خیال رکھیں، کوئی کمی نہ ہو۔ لیکن آپ حساب سے بتائیے اگر یہی برابری کا خیال کیا جائے تو اس 5 سال کے بچے کے ساتھ ظلم ہوا یا نہیں ہوا؟ دیکھیے غور کیجیے کہ ہم اسلام کی عظمت کو سمجھیں۔ اگر اسلام نے کہا ہے کہ ہمارے دین کی بنیاد عدالت کے اوپر ہے تو تم اپنی مساوات و برابری کو نہ دیکھو بلکہ اسلام کی عدالت کو آ کر دیکھو۔ اسلام یہ کہتا ہے جو جس لائق ہو اس لائق اس کے اوپر ذمہ داری ڈالنا۔ اگر 5 سال کا بچہ 5 کلو کا وزن اٹھا سکتا ہے تو اسے 5 کلو کا وزن دیا جائے گا، اور اگر 25 سال کا جوان 50 کلو وزن اٹھا سکتا ہے تو اسے 50 کلو کا بوجھ اٹھانے کے لیے دیا جائے گا۔ صحیح ہے، یہ مساوات تو نہیں ہے لیکن عین عدالت یہی ہے۔ اگر اسلام نے مردوں اور عورتوں کے حقوق پہ فرق رکھا ہے، یہ فرق اسی عدالت کی بنیاد پر ہے، جو جس لائق ہو، جس کے اندر جتنی صلاحیتیں پائی جاتی ہو اتنی ذمہ داری اسے ادا جائے گی۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد والا۔ یہ ہے کہ اسلام میں جہاں ظلم کا تصور نہ، جتنے بھی احکامات ہیں صرف عدالت کی بنیاد پر ہے۔ اور عام طور پر کبھی کبھی ہمارے ذہنوں میں جو شک پیدا ہوتا ہے جو اسی مساوات و برابری کو دیکھ کر پیدا ہوتا ہے، لیکن ذہنوں میں رہے یہی مساوات کبھی کبھی ظلم کا سبب بنتی ہے۔ لہٰذا ہم برابری کو نگاہوں میں نہ رکھیں کہ ہم مردوں کے برابر ہو جائے یا ہمارے سوچیں عورتیں ہمارے برابر ہو جائیں، نہیں، ہم یہ نگاہوں میں رکھیں کہ عدالت ہونا چاہیے، ہم یہ نگاہوں میں رکھیں کہ انصاف ہونا چاہیے، جو جتنی صلاحیت رکھتا ہے اتنا بوجھ اس کے اوپر ڈالا جانا چاہیے۔ اور یہاں پر پہنچ کر ایک چیز جو دنیا جس کو بنیاد بناتی ہے، میں پرسوں اشارہ کر چکا تھا، یہاں بھی آج اشارہ کر دوں، سب سے اہم چیز جس کو دیکھ کر دنیا اعتراض کرتی ہے وہ یہی حجاب و پردہ ہے۔ پردے کو بنیاد بنا کر اعتراض کیا جاتا ہے کہ عورت کو تو گھر میں بٹھا دیا اور مرد کو آزاد چھوڑ دیا۔ بھئی یہ کہاں کا انصاف ہے؟ لیکن اگر ہم غور کریں کہ اسلام نے گھر میں نہیں بٹھایا ہے، یہ غلط تصور ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہے کہ گھر کے اندر بٹھایا ہے، گھر کے اندر نہیں بیٹھا، اسے حفاظت عطا کی ہے۔ اسلام نے اسے محفوظ رکھنا چاہا ہے۔ محفوظ ہونا اور ہوتا ہے، گھر کے اندر بیٹھنا اور ہوتا ہے۔ دیکھیں اسلام نے اس کو حفاظت میں لینا چاہا ہے، محفوظ رکھنا چاہا ہے، اور اسی حفاظت کی بنیاد پر کچھ نشانیاں بھی ہمارے حفاظت کی پیش کر دی۔ اور حفاظت سے بڑھ کر یہ کہوں، شاید یہ کہوں غلط نہ ہو کہ اسلام نے مردوں سے زیادہ عورتوں کو اہمیت دی ہے، اس لیے کہ بہت سی دلیلیں بھی ہیں۔ آپ انصاف سے دیکھیں قرآن کریم میں کہیں مردوں کے نام سے آپ کو سورہ نہیں ملے گا۔ سورہ رجال آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا، رجال مرد کو کہتے ہیں عربی میں،
لیکن عورتوں کے نام سے سورہ نظر آ جائے گا. سورہ نساء قرآن کریم میں موجود ہے، 4 سورہ. ایک دلیل یہ ہے، اور یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں، کبھی کبھی کل میں نے اشارہ کیا تھا، بیٹی ہو جائے آدمی کے تیوریوں پہ بل چڑھ جاتے ہیں. اللہ کی نگاہ میں عورت کی عظمت کو پہچانیے. اللہ کی نگاہ میں لڑکی اور عورت کی عظمت اتنی ہے کہ اگر اپنے محبوب کو کوئی اولاد دی ہے تو بیٹی دی ہے. خداوند عالم نے اپنے محبوب کو، پیغمبر سے بڑھ کر اس کا کوئی محبوب نہیں تھا، نبی کریم کو اگر اولاد دی ہے تو بیٹی دی ہے. یہ خود نبی کریم کو بیٹی دے کر اور اس کے ذریعے نسل کو جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ آؤ اللہ کی نگاہ میں بیٹی کی عظمت کو پہچانو. اپنی نگاہوں سے نہ دیکھو کہ بیٹی کی عظمت کیا، اللہ کی نگاہوں سے دیکھو، پیغمبر اکرم کی نگاہوں سے عظمت کو پہچانو. اور پھر یہاں پر اگر پردے کی بات آ جائے، ایک مثال اور عام طور پر ہمارے یہاں بھی عملی طور پر اگر کوئی چیز اہمیت رکھتی ہے تو اس کی اہمیت کو بھی ہم بعض چیزوں سے ثابت کرتے ہیں. یہی جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کہیں پردہ پڑا ہوا نہیں ہے، لیکن جب دن میں آئیے تو یہاں پردہ پڑا ہوگا. آپ بتائیے یہاں پردہ کیوں پڑا ہے، ادھر کیوں نہیں ہے؟ اب آپ جواب دیں گے اس کی عظمت زیادہ ہے، اس کا احترام زیادہ ہے. کہیں بھی گھر میں چلے جائیے، اگر امام بارگاہ ہو، امام باڑہ ہو یا شاہ نشین ہو، پورے گھر میں شاید پردہ نظر نہ آئے لیکن شاہ نشین میں ضرور پردہ ہوتا ہے. یہ کس لیے؟ آپ کہتے ہیں جو اہمیت وہاں کی ہے وہ بقیہ جگہوں کی نہیں ہے. گھر میں کتنی کتابیں رکھی ہوں گی، کوئی کتاب کپڑے میں لپٹی ہوئی نہیں ہوگی، لیکن جو اہمیت کی حامل ہوگی، جو عظمت کی حامل ہوگی، وہ غلاف کے اندر، کپڑے کے اندر لپٹی ہوئی ہوگی. اس سے ہٹ کر اگر ہم دیکھیں، ایک اور چیز ہمارے سامنے عظمت کی دلیل ہے. دنیا میں کتنے پتھر پائے جاتے ہیں؟ آپ نے کبھی دیکھا کسی پتھر کو کوئی آدمی کپڑے میں لپیٹ کر رکھتا ہو؟ لیکن جو سب سے قیمتی پتھر ہوتا ہے، جس کو ہم ہیرا کہتے ہیں، کیا آپ نے کبھی دیکھا کوئی ہیرے کو باہر رکھتا ہو؟ کہ ہیرے کو پردے کے اندر کیوں آدمی رکھتا ہے؟ اس لیے رکھتا ہے کہ دوسرے کے سامنے ہیرے کی عظمت کو بتانا چاہتا ہے کہ جو اہمیت ہیرے کی ہے وہ دوسرے پتھروں کی نہیں ہے. کم از کم ماننا پڑے گا کبھی کبھی پردہ بھی عظمت کی دلیل ہوا کرتا ہے. خود ہمارا عمل اس بات کا گواہ ہے کہ ہم جس چیز کی اہمیت کے قائل ہوتے ہیں اسے پردے میں رکھتے ہیں، جس کی اہمیت کے قائل نہیں ہوتے اسے آزاد چھوڑ دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر خاتون اپنی عظمت کے قائل ہے تو پردے کے قائل ہوگی، اور جس کو اپنی عظمت کا احساس نہ ہو. اس لیے کہ اگر آپ ہیرے کو پتھر پردے کے اندر رکھتے، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی بدنیت کی نگاہ اس کے اوپر لگنے نہ پائے. دیکھیے اگر اسلام نے حجاب و پردہ رکھا ہے، اس لیے بھی رکھا ہے کوئی غلط نگاہ اس کی طرف اٹھنے نہ پائے. لیکن میں بہت سمجھ کے عرض کر رہا ہوں، یہ بھی ہمارے یہاں دین اسلام میں جو شریعت کو پیش کیا گیا، معصومین نے جس سیرت کو بیان کیا، اس کا اصل راز یہ تھا کہ اس کے اوپر کسی طرح کی نگاہ نہ پڑنے پائے. ورنہ ایسا نہیں کسی کو پردے میں. پھر اس کی بہترین دلیل آج ہمارے یہاں ہے کہ اگر پردے میں تو کیسے تعلیم حاصل کرے گی. آج کا مقصد اس دور میں ہمارے سامنے انقلاب اسلامی نے ثابت کر دیا ہے کہ پردے میں رہ کر بھی عورت کہاں سے کہاں پہنچ سکتی ہے. شرط ہے کہ اپنے دین کا احساس ہو. اور یہ بھی عرض کر دوں کہ ہرگز ہمارا دین اور ہمارا کوئی بھی عالم کسی خاتون کی تعلیم کا مخالف نہیں ہے. کبھی بھی ہمارے کسی عالم نے لڑکیوں کی تعلیم کی مخالفت نہیں کی ہے. دیکھیے اگر کبھی مخالفت ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ فلاں زمانے مخالفت نہیں ہوئی. جب دو چیزیں سامنے آ جائیں، ایک چیز کی اہمیت زیادہ ہو تو اہمیت والی چیز کو اوپر رکھا جاتا ہے. اگر یہی تعلیم بے پردگی کے سبب پر نہیں ہو، اگر یہی تعلیم اب سے اپنے دین سے باہر جانے کے سبب پر نہیں، تو یہی تعلیم حرام ہو جایا کرتی ہے. لیکن اگر اپنے دین کا خیال کر کے تعلیم ہو رہی ہو، اگر اپنے دین کے پابند ہو کے تعلیم ہو رہی ہو، اگر اللہ کے احکام کو اہمیت دے کر تعلیم حاصل کی جا رہی ہو، اگر صدیقہ طاہرہ کے حکم کو اہمیت دیتے ہوئے تعلیم دی جا رہی ہو، تو یہی تعلیم ہمارے لازم ہو جاتی ہے.
ہم یہ نہ سوچیں کسی نے حرام کہا، نہیں، حرام ہرگز کسی نے نہیں کہا، معاملات ہے کس منزل میں آپ ہیں۔ اور پھر میں نے کہا کہ ایک مثال آج ہمارے سامنے ہے، انقلاب اسلامی میں کس عہدے پر خاتون نہیں ہے، اور وہ بھی الحمدللہ مکمل حجاب میں۔ یعنی ہم یہ نہ کہیں کہ اگر پردہ کر لیں گے ہم آگے کیسے بڑھیں گے، نہیں، اپنے پردے میں رہ کر بھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، شرط ہے کہ خود ہم کو احساس ہو کہ ہمارا دین ہم کو کیا پیغام دے گا۔ اور پھر یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ جہاں تک پردے اور حجاب کی بات آ جائے، بہت ہی معذرت کے ساتھ، جب تک گھر میں مردوں کو احساس نہ ہو مکمل طور پر گھر میں پردہ نہیں آ سکتا۔ اور اس کی دلیل میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، دیکھیے امیر المومنین کا عمل ہمارے سامنے ہے، مصائب کی منزل ہے۔ جناب زینب کے لیے آپ نے روایت سنی ہوگی کہ جب مدینے میں تھی، چھوٹی تھی، جب مادر گرامی کی قبر پہ جاتی تھی، روایت موجود ہے، تو مولائے کائنات خود ساتھ لے کر جاتے تھے، ساتھ میں امام حسن ہوتے تھے اور امام حسین بھی ہوتے تھے، اور جب قبر کے نزدیک پہنچے تو امام حسن سے فرماتے، بیٹا اس چراغ کو گل کر دو۔ امام حسن نے ایک دفعہ سوال کیا، تو یا یہ بھی عرض کر دو جوانوں کے لیے کہ اگر کبھی کوئی معصوم دوسرے معصوم سے کچھ سوال کر رہا ہو تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ معصوم جواب معلوم کرنا چاہتا ہے، نہیں، بلکہ سوال کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اپنے چاہنے والوں تک پیغام پہنچانا چاہتے تھے۔ اگر امام حسن سوال کر، اس کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ امام حسن کو نہیں معلوم ہے، امام حسن جانتے ہیں کہ امامہ نے فرمایا ہے، لیکن امیر المومنین کے جواب کو چاہنے والوں تک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں۔ مولا کائنات نے کیا کہا تھا؟ اے حسن، میں اس لیے چراغ کو گل کر دیتا ہوں، بجھا دیتا ہوں کہ میں نہیں چاہتا ہوں کسی کی نگاہ زینب کے سائے پر بھی پڑے۔ میں نے کہا کہ صحیح مسائل کو ملے کہ شاید ہمارے لیے پیغام ہے۔ آپ ان صاحب سے بتائیے، جناب زینب جیسی ذات، کیا ضرورت تھی کہ امیر المومنین خود ساتھ میں جائیں؟ جنت البقیع بہت دور نہیں تھی، ایسا نہیں کہ جنت البقیع بالکل شہر سے الگ ہو، نہیں، جہاں پر گھر تھا بالکل نزدیک ہے، لیکن اس کے بعد بھی مولائے کائنات ساتھ میں جا رہے ہیں، اور تنہا مولا نہیں بلکہ امام حسن امام حسین بھی۔ شاید ہمارے لیے پیغام ہو کہ اگر بیٹی گھر سے قدم باہر نکال رہی ہے تو کم از کم باپ کو معلوم ہونا چاہیے کہاں جا رہی ہے۔ میں نے کہا سیرت کی بات ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا ہوں، مولائے کائنات کا عمل ہے کہ باپ کو معلوم ہو، اگر باپ کو نہ معلوم ہو کم از کم بھائیوں کو پتا ہو۔ اس لیے کہ ظاہر جب تک گھر میں ہے تب تک باپ و بھائی کی ذمہ داری ہے، اور جب گھر سے شوہر کے گھر میں چلی جائے تب تو خود معصوم نے فرمایا ہے کہ اگر شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی خاتون گھر سے قدم باہر نکالے گی، جب تک واپس نہ آ جائے تب تک ملائکہ اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ یہ خود معصوم کا حکم ہے۔ اور یہیں پر ایک روایت جو کسی عالم سے سنی ہے، کہ جب کسی خاتون کو بے پردگی کی وجہ سے میدان محشر میں سزا دی جائے گی تو وہ بارگاہ الہی میں عرض کرے، پروردگار مجھ کو سزا دینے سے پہلے 4 لوگوں کو میرے ساتھ اور سزا دے۔ سوال ہوگا بھائی بے پردگی تم نے کی ہے، سزا دوسرے کو کیوں؟ سب سے پہلے کہا کہ میرے باپ کو بلایا گیا۔ جب باپ کو بلایا جائے گا تو وہ عورت حدیث کے جملات جو عالم نے بیان کی وہ یہ کہے گی اگر باپ کے اندر غیرت ہوتی کبھی وہ مجھے اجازت نہ دیتا کہ میں بے پردہ باہر جاتی۔ اگر میں بے پردہ ہوئی ہوں تو تنہا میری غلطی نہیں ہے بلکہ خود باپ کو احساس نہیں تھا کہ اس کی بیٹی اس کی ناموز بے پردہ باہر جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد کہے گی کہ میرے بھائیوں کو بلایا گیا۔ کیا بھائیوں کس لیے؟ وہ یہی کہے گی اگر بھائیوں کے اندر غیرت ہوتی، بھائیوں کو اگر احساس ہوتا، اگر بھائیوں کے اندر حیا ہوتی تو وہ بیٹھ کر سوچتے کہ ہمارے گھر کی ناموس ہماری بہن اور اس کے اوپر دوسروں کی نگاہ پڑ جائے۔ اگر اس کے اندر غیرت ہوتی تو وہ کبھی گوارا نہ کرتا اور مجھے قدم باہر نکالنے نہ دیتا بے پردہ۔ کہے گی میرے شوہر کو بلایا گیا، اس لیے اگر میں اس کے گھر میں آ گئی، اگر اس کے اندر حیا پائی جاتی، اگر اس کے اندر غیرت پائی جاتی تو اس کو یہ احساس ہوتا کہ اس کی ناموس کے اوپر غیر کی نگاہ نہ پڑنے پائے۔ خود اس کو احساس نہیں تھا، لہٰذا یہ بھی سزا کا مستحق۔ اور آخر میں کہیں میری بیٹوں کو بلایا جائے، کہ اگر بیٹوں کو احساس ہوتا تو کبھی اجازت نہ دیتے کہ ان کی ماں بے پردہ باہر جائے کہ کسی غیر کی نگاہ اس کے اوپر پڑے۔ لیکن میں نے روایات عرض کی ہیں، پیغمبر اکرم سے منسوب ہے
کہ شاید ہمارے اس لیے پیغام ہو کہ آج اگر ہم فرش اعضاء پر بیٹھیں، آج اگر ہم ذکر کربلا کریں، آج اگر ہم آل محمد کا تذکرہ کریں تو اس لیے بھی کریں کہ جو سیرت آل محمد کی تھی وہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ آسان منزل نہیں ہے، اور یہ پیغام خود آل محمد نے ہم کو دیا ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی عرض کروں، قرآن کریم میں جہاں پر پردے کا حکم دیا ہے، آخری جملہ قرآن کا کیا ہے؟ اس نے یہی تو عورتوں کو خطاب کر کے کہا پردہ کرو تاکہ پہچانی جاؤ۔ دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ پردہ کرو تاکہ پہچانی جاؤ۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ جب تم باہر آؤ تو صرف ایک چیز ہے جو تمہاری پہچان بن سکتی ہے کہ دنیا دیکھ کے پہچانے کہ تمہارا تعلق آل محمد کے گھرانے سے ہے۔ جب خود قرآن کریم ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تمہاری پہچان ہونا چاہیے، معلوم ہو کہ تم آل محمد کے گھرانے والی ہو۔ اور میں نے یہاں پر نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی ایک جملہ عرض کر دوں، جیسے ہمارے یہاں جلوس وغیرہ نکلتے ہیں، میں ہرگز مخالف نہیں ہوں، لیکن یہ بھی عرض کر دوں جب قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنی پہچان کو باقی رکھو، اور بالخصوص جہاں ہم پہچان بنا کر جا رہے ہو کہ حسین ابن علی کا غم ہم منا رہے ہیں، جہاں ہم روڈ پہ سامنے آ رہے ہو، اس عنوان سے سامنے آ رہے ہو کہ ہم کربلا کا غم منا رہے ہیں، تو وہاں پہ تو ہم کو اور زیادہ خیال کرنا چاہیے کہ جب کوئی غیر ہم کو دیکھے تو دیکھ کے سمجھ لے کہ زینب کبریٰ کی کنیزیں ہیں جا رہی ہیں۔ ہم اس انداز سے سامنے آئے، اگر آ رہے ہیں جلوس کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں تو اس انداز سے شریک ہوں کہ دنیا دیکھ کے پہچان لے کہ زینب کبریٰ کی کنیزیں ہیں جو زینب کو پرسا دینے کے لیے جا رہی ہیں۔ یہ جناب سیدہ کی کنیزیں ہیں جو حاضر ہو رہی ہیں، اور یقیناً انسان جانتا ہے کہ عمل کس انداز کا ہے۔ اور پھر اس لیے دیکھیں، اگر آپ غور کیجئے کہ اسلام نے جتنی اہمیت عورت کو دی ہے مرد کو نہیں دی، اس کا ایک بہت بڑا راز بھی ہے کہ اگر اولاد کی بات آ جائے، سماج کی بات آ جائے، سوسائٹی کی بات آ جائے، جتنا اثر عورت کا پڑتا ہے مرد کا نہیں پڑتا ہے، جتنا اثر انداز عورت ہوتی ہے مرد نہیں ہوتا۔ اور پھر اگر آپ جائزہ لیجیے، اگر کہیں کسی سوسائٹی کو بدلنا ہو، کسی سماج کو تبدیل کرنا ہو، عورتیں چاہے آسانی سے تبدیل کر سکتی ہیں، مرد چاہتے ہوئے تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ میں نے کل ایک اشارہ کیا تھا کہ آج اگر ہماری نگاہوں میں فرش اعضاء کی عظمت ہے، یہ بھی ہماری ماؤں کی دین ہے۔ آج اگر اتنی اہمیت دیتے ہیں، اس کا ایک راز یہ بھی ہے کہ ہماری ماں نے اہمیت دی تھی، لہذا آج ہم اہمیت دے رہے ہیں۔ آغوش میں لے کر، گودی میں لے کر، یہ جگہ جگہ مجلسوں میں شریک ہونا، جگہ جگہ حسین حسین کرنا، جگہ جگہ آل محمد کا نام لینا، گویا انہوں نے آج ہم کو اس حد تک وابستہ کیا ہے۔ اور پھر اگر حدیثوں کی بات آ جائے، معصوم نے کہیں باپ کے لیے نہیں فرمایا ہے، بلکہ اگر محبت آل محمد کی بات آئی ہے، امام نے کیا فرمایا کہ اگر کبھی اپنے دل میں آل محمد کی محبت کی ٹھنڈک محسوس کرنا تو اپنی ماؤں کو دعائیں دینا۔ آپ غور کیجیے، باپ کا تذکرہ نہیں ہے، امام نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنے باپ کو دعا دینا، صحیح ہے باپ کے حقوق اپنی جگہ پر ہے، باپ کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس مرحلے میں امام نے فرمایا اپنی ماں کو دعائیں دینا۔ یعنی اگر آل محمد کی محبت تم تک پہنچے گی تو ماؤں کے ذریعے پہنچے گی۔ عزیز و انصاف سے بتائیے، اگر ماں کے ذریعے سے آل محمد کی محبت ہم تک پہنچتی ہے تو جو چیز ماں کے پاس ہوگی یقیناً اولاد تک جائے گی۔ اور یہاں بات آ گئی، عرض کر دوں، تنہا اگر باپ کے اثرات ہوتے تو کبھی بھی مولائے متقیان جیسی ذات جناب عقیل سے تمنا نہ کرتی۔ آپ غور کیجئے، اگر تنہا باپ کے اثرات اولاد تک جاتے تو امیر المومنین جیسی ذات کبھی تمنا نہ کرتی۔ جناب عقیل سے تمنا کیا کی تھی؟ اے عقیل، میری شادی کسی ایسی جگہ کرا دو جہاں فلاں صفات کے حامل اولاد دنیا میں آئے۔ یہ مولا کائنات نے تمنا کی۔ یہاں رک کر ایک جوانوں سے ایک جملہ بھی کہ امیر المومنین نے تمنا اس لیے کی تھی، آج جب اس منزل میں ہم آتے ہیں تو ہماری بھی بہت سی تمنائیں ہوتی ہیں اور ہماری نگاہوں میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ بھی غور کریں کہ مولا نے تمنا کیوں کی تھی۔ ہم یہ سوچتے ہیں دولت ہو، سب نہیں سوچتے، بعض لوگ، میں اپنے جیسوں کے لیے کہہ رہا ہوں، شہرت ہو، فلاں چیز ہو، فلاں چیز ہو، مکان ہو، یہ ہو وہ ہو، لیکن انصاف سے بتائیے کتنی چیزیں
بعض وقت ہماری نگاہوں میں رہتی ہیں. اگر وہ چیزیں ماں کے پاس ہوں تو کبھی بھی اپنی اولاد تک ضروری نہیں کہ منتقل کر دے. لیکن دولت ہو لازم نہیں کہ اپنی اولاد کو دولت مند بنا دے. دنیاوی اعتبار سے بہت سی چیزیں اگر اس کے پاس ہو لازم نہیں ہے کہ اپنی اولاد تک منتقل کر لے. لیکن اگر اس کے پاس دین ہوگا, اگر اس کے پاس معرفت آل محمد ہوگی, اگر اس کے پاس محبت اہل بیت ہوگی, تو وہ یقیناً اپنی اولاد تک منتقل کرے گی. اسی لیے امام نے فرمایا ہے کہ کسی دنیاوی چیز کو معیار نہ بناؤ, بلکہ جس وقت زندگی کا ساتھی تلاش کر رہے ہو اس وقت یہ دیکھو کہ اس کے پاس معرفت آل محمد کتنی ہے. اگر تمہاری نگاہوں میں آل محمد کی ولایت کی اہمیت ہے, اگر تمہاری نگاہوں میں معرفت آل محمد کی عظمت ہے, اگر تمہاری نگاہوں میں محمد آل محمد کی اہمیت ہے, تو یہ دیکھو کہ اس کے پاس کتنی معرفت ہے, یہ دیکھو کتنی ولایت اس کے پاس ہے. جتنی ولایت ہوگی اتنی اولاد تک منتقل کرے گی. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آج کے زمانے میں جب ہم آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہیں, ہمیں سوچتے ہیں دوست بنا لیں, جیسا بھی ہوگا ساتھ لا کر اپنے جیسا بنا لیں گے. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ساتھی بنا لیں, جب اپنے ساتھ آ جائے کہ جیسے چاہیں بنا لیں گے, عزیز اللہ چاہے جیسے چاہے بنا لیں, لیکن معرفت آل محمد اپنی اولاد تک منتقل نہیں کر سکتے. اپنی اولاد کو محبت آل محمد ہم نہیں دے پائیں گے, اس لیے کہ ہم تنہا آل محمد کا ولائی نہیں بنا سکتے ہیں جب تک ماں نہ چاہے, اور جب تک ماں کے پاس ولایت آل محمد نہ ہو تو کیا اولاد تک ولایت پہنچا دے گی؟ نہیں. آج ہماری نگاہوں میں اگر کسی چیز کی اہمیت ہو, تنہا اس چیز کی اہمیت ہو کہ سامنے والے کے پاس دین کتنا ہے, ہم اس کے علاوہ کسی چیز کو معیار نہ بنائیں, اس کے علاوہ کسی چیز کو اہمیت نہ دیں. اس لیے کہ اگر اس کے علاوہ کسی چیز کو اہمیت دی تو خود امام نے فرمایا نہ دنیا تمہیں نصیب ہوگی نہ آخرت نصیب ہوگی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اس لیے کہ یہ بھی حقیقت, اگر تاریخ اسلام ہمارے سامنے بے نظیر نظر آئے, اس کا ایک بہت بڑا راز وہ مائیں ہیں جنہوں نے ایسی اولادوں کو دنیا میں پیش کیا ہے. جناب عباس کے کمالات اور خاندان اہل بیت میں بہت سی شخصیتیں ہیں, ان کے کمالات کا بہت بڑا راز یہ تھا کہ ان کی مائیں عظمتوں کے حامل تھی. اور یہی وجہ ہے کہ پورے یقین سے عرض کر رہا ہوں کہ کہیں بھی اگر کوئی انسان کمالات کا حامل رہا ہے تو یقیناً اس کی ماں کمالات کی حامل رہی ہے. دیکھیں قرآن کریم نے کہا کہ بعض انبیاء کی ازواج تو جہنمی بن گئی ہیں. جناب لوط کا تذکرہ موجود ہے, جناب نوح کا تذکرہ موجود ہے. خود قرآن نے کہا ہے کہ بیوی تو جہنم بنی ہے, لیکن کہیں کسی عورت کو اگر عظمتوں کی حامل نہ رہی ہو, کسی عظیم ذات کی ماں بننے کا شرف نہیں حاصل ہوا ہے. وہی عورت کسی عظیم ذات کی ماں بنی ہے جو خود عظمتوں کی حامل رہی ہو. پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں, جتنے بھی اولیاء آئے ہیں, جتنے بھی اوصیاء آئے ہیں, جتنے بھی انبیاء آئے ہیں, جتنے بھی ائمہ آئے ہیں, سب کی مائیں انتہائی عظمتوں کی حامل تھیں. کسی کی ماں کوئی معمولی ذات نہیں تھی, اور شاید کسی کو ذہن میں تصور ہو کہ فلاں تو کنیز تھی. تو یاد رکھیں کنیزیت فلاں کوئی بری چیز نہیں ہے. دوسری طرف اگر کوئی کسی امام کی ماں کنیز بنی تھی تو اللہ نے کنیزی کو ذریعہ بنایا تھا امام تک پہنچنے کے لیے, ورنہ ایسا نہیں کہ شروع ہی سے کنیز نہیں ہو. نہیں, بلکہ اللہ کی طرف سے مصلحت تھی کہ کنیزی کو ذریعہ بنایا گیا تھا تاکہ امام تک پہنچ جائے. یہ در حقیقت اثر ہوتا ہے, اس لیے قرآن نے کہا, اس لیے آل محمد نے کہا, اس لیے معصومین نے پیغامات دیے. اور ظاہر سی بات آج معصوم کے بہت بڑی تاکید ہمارے لیے کہ اپنی اولاد تک بھی آل محمد کے دین کو منتقل کرو, اپنی اولاد تک بھی آل محمد کی محبت کو منتقل کرو, اپنی اولاد تک بھی ولایت آل محمد پہنچاؤ. اگر صرف گھر میں پیدا ہو جانے سے ولائی بن جاتی, اگر صرف گھر میں پیدا ہو جانے سے آل محمد کی محبت آ جاتی ہوتی تو امام تاکید کیوں فرماتے, یہ بات کے حقوق میں سے کیوں بیان کرتے؟ یہ خود حقوق میں سے بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ صرف اولاد ہونے سے وہ آل محمد کی ولائی نہیں بنے گی. جب تک ہم اس کے ساتھ کچھ ایسا کردار نہ پیش کریں, جب تک اس کے سامنے آل محمد کا صحیح دین پیش نہ کریں. اور پھر میں نے ختم کیا کہ اگر دین کی بات آ جائے, آج ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ
ہر باپ کی تمنا یہ بھی ہوتی ہے کہ ہماری اولاد کسی لائق بن جائے، اور یقیناً حق بھی ہے کہ ہر باپ کو تمنا ہو، ہر ماں کو تمنا ہو کہ ہماری اولاد کسی لائق بنے۔ البتہ اس تمنا کے لیے یہ بھی عرض کر دوں، وقت گزر رہا ہے، بس 2-4 جملہ کہ تمنا کے لیے جس عمر میں ہمیں تمنا پیدا ہوتی ہے، اسلام کے اعتبار سے زمانہ گزر چکا ہے۔ یعنی جس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم اب تربیت کریں، گویا وہ تربیت کا زمانہ گزر چکا ہے۔ اسلام میں تربیت کا آغاز میں نے جو اشارہ کیا اس وقت سے ہوتا ہے جب آپ زندگی کا ساتھی بنانا چاہتے ہیں۔ یہ جو امام نے فرمایا دیکھ بھال کے زندگی کا ساتھی بناؤ، یہ اس لیے بنایا ہے تاکہ تمہاری تربیت کا اثر ہو جائے۔ یہ تربیت کے رخ سے امام نے بیان فرمایا ہے، اور اس کے بعد بہت سی چیزیں ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر بس ایک جملہ امام نے، چوتھے امام کا جملہ ہے، امام نے فرمایا باپ کے حق، باپ کی عظمت ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور کیونکہ بہرحال اولاد کی بات آئی، ایک جملہ یہ بھی عرض کر دوں کہ آج اگر کبھی وقت رات عرض کروں گا، جب تک ہم ماں باپ کی عظمت کو نہ سمجھ لیں، یہ یقین رکھیے کہ آل محمد کی عظمت کو نہیں سمجھ سکتے۔ جب تک ہماری نگاہوں میں ماں باپ کی عظمت نہ آ جائے، آل محمد کی عظمت کو نہیں سمجھ سکتے، اور جب تک آل محمد کی عظمت کو نہ سمجھے، خدا کی عظمت کو نہیں سمجھ سکتے۔ کہنے کا مقصد یہی ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، اور جو ماں باپ کے حقوق ادا نہ کر پائے وہ کبھی بھی آل محمد کے حقوق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ جو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کر پائے وہ کبھی بھی آل محمد کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ میں نے مثالیں عرض کی ہیں کہ اگر پہلے سینے پہ قدم نہ رکھ سکے تو پھر تصور ہی نہیں کہ دوسرے سینے پہ قدم رکھ لے۔ پہلے جو نگاہوں کے سامنے اس کی اہمیت کو سمجھے، تب سمجھ میں آئے گا کہ حقیقی محسن کون ہوا کرتا ہے۔ لیکن یہیں پر امام نے جملہ فرمایا کہ باپ کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ باپ جڑ ہے اور اولاد شاخ ہے۔ چونکہ ماں باپ کی بات آ گئی، بس آخری جملہ ہے، باپ جڑ ہے اولاد شاخ ہے۔ آج کے دور میں کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر اولاد کسی لائق بن جائے، دولت مل گئی، شہرت مل گئی، پیسہ مل گیا، کسی منصب تک پہنچ گئے، کسی عہدے تک پہنچ گئے، تو پھر آدمی اپنے میں نہیں سماتا ہے، آدمی کے اندر غرور پیدا ہو جاتا ہے۔ اس وقت یہ احساس ہوتا ہے ہم کچھ بن گئے۔ الحمدللہ آپ کے ایسا نہیں ہوگا، لیکن بعض جگہوں پر شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ احساس پیدا ہم تو باپ سے آگے نکل گئے۔ کبھی کبھی یہ بھی احساس پیدا ہم باپ نے تو اتنا نہیں پڑھا تھا جتنا ہم نے پڑھ لیا، اتنی تو باپ نے بھی دولت نہیں کمائی تھی جتنی ہم نے کمائی، باپ بھی وہاں تک نہیں پہنچا تھا جہاں ہم پہنچے۔ امام نے کیا فرمایا؟ باپ جڑ ہے، تم شاخیں ہو۔ اور امام نے مثال ایسی دی کہ ہر انسان کی سمجھ میں آ جائے۔ اس کے بعد امام کا جملہ ہے کہ اگر کبھی شاخوں میں ہریالی آتی ہے تو شاخوں کی بنیاد پر نہیں آتی ہے۔ شاخیں اگر پھل دے رہی ہوں، اگر انہیں شاخوں میں پھل آ رہے ہوں تو کوئی شاخوں کا کمال نہیں ہوتا ہے، بلکہ دلیل ہوتی ہے کہ جڑیں اس لائق ہیں تبھی شاخیں ہری ہوئی ہیں، جڑیں اس لائق ہیں تبھی شاخوں میں پھل آئے۔ امام کا جملہ کیا تھا کہ اگر کہیں بھی پہنچ جاؤ تو اس وقت احساس کرنا کہ تمہارا باپ اس لائق تھا تبھی تم وہاں تک پہنچے ہوئے۔ اور بس پلٹ کے جملہ اور کر دوں جہاں تک میں پہنچانا چاہتا تھا کہ اگر اولاد کے لیے حکم ہے کہ سب کچھ تمہارا باپ ہے، اور اگر باپ ماں کو تمنا ہو کہ ہماری اولاد کسی لائق بن جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ شاخوں میں ہریالی آ جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ شاخوں میں پھل آ جائے، تو صرف شاخوں میں توجہ دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ شاخوں میں لاکھ محنت کر لیجیے، نہیں، کبھی کبھی آپ نے دیکھا اگر شاخوں میں ہریالی لانا چاہ رہے ہیں تو جڑوں میں پانی دیتے ہیں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ جڑ کا اثر شاخ تک پہنچتا ہے۔ پہلے خود اس کے سامنے کوئی آئیڈیل پیش کرے، پہلے اس کے سامنے خود کوئی نمونے عمل پیش کرے۔ الحمدللہ آپ سب نمازی ہیں،
چھوٹے بچے سے آپ لاکھ کہتے نہیں نماز پڑھ لو، لیکن آپ لوگ خود نماز پڑھتے رہتے، کتنی دفعہ دیکھا ہوگا کہ بغل میں آ کے چھوٹا بچہ کھڑا ہو جاتا ہے جس کو خود پتا بھی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن جو دیکھتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے، جو اس کے سامنے عمل پیش کیا جائے گا اس کا اثر خود بخود ہوگا، جو کردار پیش کیا جائے گا اس کا اثر خود بخود ہوگا۔ اور جہاں تک ایک تصور یہ ہے ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ کہ ہماری اولاد اپنے باپ کو اہمیت دیتی ہو، تو کم از کم اس حوالے سے بھی اس کے سامنے کوئی آئیڈیل ہو، وہ آنکھ کھول کے مجھے دیکھے کہ ہمارا باپ اپنے باپ کو اہمیت دیتا ہے، وہ آنکھ کھول کے دیکھے کہ ہمارے باپ کی نگاہوں میں اپنے باپ کی عظمت ہے، تو خود بخود وہ اہمیت دے گا۔ اور عزیزوں جہاں اولاد کی بات آ گئی، کربلا میں ایک تو اولاد نہیں بلکہ حسین ابن علی نے اپنے بھرے گھر کو قربان کیا، اور جس کمسن لال کو رونے کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہیں، اس کمسن شہزادے کی شہادت کوئی آسان شہادت نہیں تھی، بلکہ یہ جملہ کہوں غلط نہ ہوگا کہ تنہا جناب علی اصغر کی شہادت کربلا کی جنگ کا فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ تاریخ انسانیت میں کہیں نہیں نظر آئے گا کسی 6 مہینے کے بچے کو اس انداز سے شہید کیا گیا۔ آپ کے صاحب اولاد ہیں، آپ کے دل میں اولاد کے لیے کیا تمنائیں ہوتی ہیں، اور ماں اپنی اولاد کو کیا سمجھتی ہے، تصور کر لینا آسان ہے، لیکن انصاف سے بتائیے صرف ایک جملہ میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ نے اکثر سنا ہے کہ کربلا میں 3 دن کی پیاس تھی، آپ انصاف سے بتائیے خود انسان 3 دن پیاسا نہیں رہ سکتا ہے، لیکن پھر بھی ایک مرد کے لیے شاید قابل تصور ہو کہ وہ 3 دن کی پیاس کو برداشت کر لے گا، لیکن آپ کے گھروں میں بھی چھوٹے بچے ہیں، انصاف سے بتائیے اگر 6 مہینے کا بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہو، اگر 6 مہینے کا بچہ پیاس سے جاغلب ہو، کیا آپ کو ایک لمحے کے لیے قرار آئے گا؟ اپنا ہی نہیں بلکہ اگر کسی غیر کا 6 مہینے کا بچہ بھی پیاس سے تڑپ رہا ہو تو کوئی بھی انسان برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ حسین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کبھی آپ کو احساس ہوا کہ جناب رباط کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کہہ دینا آسان ہے کہ حسین کے 6 مہینے کا بچہ پیاسا تھا، لیکن ذرا آقا حسین کے دل سے پوچھو کہ جس وقت امام حسین کی نگاہ اپنے 6 مہینے کے لال پہ جاتی ہوگی، اور پھر اس بات سے بڑھ کر انسان سے بتائیے شاید باپ برداشت کر لے، لیکن اگر ماں کی نگاہوں کے سامنے اس کا 6 مہینے کا بچہ پیاسا ہو۔ اور عزیزوں ایک تصور آپ کے سامنے ہے کہ جناب رباط کے لیے خود امام حسین نے فرمایا تھا، جو مشہور جملہ یہی ہے کہ ظالموں اگر تمہارے ذابے لاتے تو حسین خطا کار ہے، تو اس کمسن لال کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے۔ امام حسین نے جملہ فرمایا ہے کہ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے۔ عزیزوں بس ایک تصور پیش کرنا ہے، آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے اپنی ماں کی آغوش کو پہچانتے ہیں، چھوٹے بچے ماں کی آغوش سے آشنا ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر بچہ پیاسا ہو یا بچہ بھوکا ہو، ماں کی آغوش میں آ جائے زیادہ تڑپتا ہے۔ شاید آپ نے منظر دیکھا اگر ماں مصروف ہے تو دوسرے اسے سنبھالتے ہیں تاکہ اسے قرار آ جائے، دوسرے اسے سنبھالتے ہیں تاکہ اسے برداشت ہو جائے، لیکن جدھر ماں کی آغوش میں آتا ہے زیادہ تڑپتا ہے، ماں کی آغوش میں آتا ہے زیادہ بے چین ہوتا ہے۔ انسان سے بتائیے جب ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہو، جب آپ 3 دن کی پیاسی ہو، جب بھی اپنے لال کو لینا چاہتی ہوگی، علی اصغر زیادہ تڑپتے ہوں گے۔ یہی تو وجہ تھی 3 دن میں ماں نے اپنے لال کو آغوش میں نہ لیا، کبھی زینب نے سنبھالا، کبھی ام کلثوم نے سنبھالا، کبھی جناب سکینہ نے سنبھالا، یہ ماں دور سے دیکھ کے بس آنسو بہاتی تھی اور یہی جملہ کہتی تھی، اے میرے لال اصغر اس ماں کو معاف کر دینا، یہ ماں تجھے کہاں سے پانی پلا دو۔ جناب رباط نے کیسے سنبھالا ہے، امام حسین لے کر آئے ہیں، منزلیں گزری ہے۔ عزیزوں انصاف سے سوچیے کہ جس وقت میدان کربلا میں معمولی مصیبتیں نہیں تھیں، لیکن جس وقت امام حسین آخری منزل پہ آئے ہیں
اور اپنے 6 مہینے کے لال کے لیے سوالیات کیا ہے. کربلا میں جس نے صبح سے عصر تک لاشیں اٹھائی ہوں، ان لاشوں کو اٹھانا آسان نہیں تھا. جناب قاسم جیسے پامال شدہ لاشیں اٹھایا، اپنے کلیل جوان علی اکبر کی لاشیں پہ گئے ہیں، عباس جیسے بھائی کے جنازے پر گئے ہیں، لیکن کہیں بھی کسی موقع پر آپ کو یاد نہ کیا، کہیں بھی کسی مصیبت کو آپ کو یاد نہ دلایا. لیکن کربلا میں 2 مصیبتیں ایسی تھی کہ جس وقت حسین نے آپ کو یاد کیا، یہی تو کہا تھا، اے چاہنے والوں کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے تو وہ مصیبت اپنی نگاہوں سے دیکھتے کہ تمہارا آقا اپنے 6 مہینے کے لال کے لیے پانی مانگ رہا تھا. حسین تنہا 3 دن پیاسے نہیں تھے، بلکہ حسین کے ساتھ 6 مہینے کا بچہ پیاسا تھا. اور عزاداروں جب لے کر آئے ہیں، جملہ کہا ہے آپ سنتے رہتے. امام نے جملہ فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ میرا لال، میرا 6 مہینے کا بچہ کیسے پیاس سے تلسی کر رہا ہے؟ آپ کا سنا ہوا جملہ ہے، لیکن تصور کیجئے بات کی زبان پر جملہ آیا ہے. عزاداروں عرب تلسی کس وقت کہتے ہیں؟ جب مچھلی کو پانی سے نکال لیا جاتا ہے. مچھلی کی زندگی پانی میں ہوتی ہے. جب بہت دیر گزر جائے اسے پانی نہ ملے تو مچھلی کی آخری کنڈیشن یہ ہوتی ہے جب اس میں مچلنے کی طاقت بھی نہیں رہ جاتی، اس میں حرکت کرنے کی طاقت بھی نہیں رہ جاتی. آخری کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ بس وہ اپنے منہ کو کھولتی ہے اور بند کر دیتی ہے اور اسی سے اپنی پیاس کا اظہار کرتی ہے. عزاداروں اس آخری حالت کو رب میں تلسی کرتے ہیں. امام حسین نے بھی فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے ہو میرا لال کس طرح سے پیاس سے تلسی کر رہا ہے؟ آپ یہ جملہ کہنا چاہتے تھے، اب اصغر میں رونے کی طاقت بھی نہیں رہ گئی، اب اصغر میں مچلنے کی طاقت بھی نہیں رہ گئی، اب اصغر میں تڑپنے کی طاقت بھی نہیں رہ گئی. ہائے میرا بچہ صرف پیاس سے منہ کو کھولتا ہے. امام نے سوالیات کیا ہے، جب آپ کیا ملا ہے کلام الحسین کہاں ہے؟ کلام حسین کو منفدہ کر دے. ساری منزلیں گزری ہیں. عزیزوں بات جواب کہہ دینا آسان ہے، لیکن کسی وقت تنہائی میں بیٹھ کے سوچیے، خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھو. اگر باپ کے ہاتھوں میں 6 مہینے کا لال ہو اور 3 بھائی کے 3 بچے کے گلے پہ لگ جائے، عزیزوں ذرا حسین کے دل سے پوچھو، یہ منزل بھی آقا حسین نے طے کی ہے. بس میں نے ختم کیا. خیمے کی طرف چلے ہیں. آپ اکثر سنتے ہیں کہ جس وقت امام کے ہاتھوں میں 6 مہینے کا بچہ تھا، خیمے کی طرف جاتے تھے پھر چلے آتے تھے، پھر خیمے کی طرف جاتے تھے پھر چلے آتے. ایک روایت میں نے خود دیکھی، یزید نے دربار شام میں شمر سے سوال کیا تھا کہ شمر کربلا میں تو نے بہت سے وسائل ڈھائے، کربلا میں تو نے انتہائی ظلم کیے ہیں، کیا کسی منظر کو دیکھ کر تیرا دل بھی نرم ہوا؟ کیا کسی مصیبت کو دیکھ کر تیرا دل بھی پگھلا ہے؟ عزاداروں جس نے اتنا ظلم کیا ہو اس نے خود کہا ہے عزیز ایک منظر ایسا تھا جس کو دیکھ کے میں برداشت نہ کر پایا، میرا دل بھی ٹوٹ گیا. اس نے پوچھا وہ کون سا منظر تھا؟ اس نے خود کہا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ حسین کے ہاتھوں میں 6 مہینے کا بچہ تھا، حسین کبھی خیمے کی طرف جاتے تھے پھر واپس چلے آتے تھے، پھر خیمے کی طرف جاتے تھے پھر واپس چلے آتے تھے. عزاداروں انسان سے بتائیے جس منظر کو دیکھ کے یزید شب جیسا بھی برداشت نہ کر پایا، ہائے حسین کے دل میں کیا گزری ہوگی. عزاداروں یہی تو وجہ تھی کہ کربلا کے میدان میں اتنے لاشیں اٹھائے، کبھی آپ کو یاد نہ کیا. تنہا 6 مہینے کے لال کو لے کے کھڑے تھے اور فریاد کر رہے تھے، شیعو کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے تو وہ منظر دیکھتے کہ تمہارے امام کے ہاتھوں میں 6 مہینے کا. بس میں نے خط کیا، امام نے آواز دی تھی. آج آپ کو اس پر کتابیں اٹھانے کے لیے جمع ہوئے.
اسی لیے تو تابوت اٹھانے کے لیے جمع ہوئے تھے. اگر آپ نے کربلا